بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر۔ مومنین کرام، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے نواب، ان کے نائبین، ان کے سفیر 4 ہیں۔ ان میں سے پہلے سفیر کا نام عثمان بن سعید ہے، دوسرا سفیر یا دوسرا نائب امام علیہ السلام کا امام علیہ السلام کسی سفیر کا بیٹا ہے، محمد بن عثمان۔ تیسرے نائب حسین بن روح النوبختی، اور چوتھے نائب ابو الحسن علی بن محمد السمری۔ یہ 4 نائب ہیں امام علیہ السلام کے۔ آج دوسرے نائب کے متعلق چند ایک باتیں بیان کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام کے یہ جو دوسرے نائب ہیں، ان کی خوشبختی کے کیا ہی کہنے کہ ان کے والد بھی امام علیہ السلام کے نائب ہیں، اور خود انہیں بھی امام علیہ السلام کی نیابت کا شرف رہا ہے۔ امام علیہ السلام کے ان کے ساتھ اتنا گہرے تعلقات ہیں کہ جب عثمان بن سعید ان کے والد کی وفات کا وقت قریب آیا اور ان کا والد اس دنیا سے رحلت فرما گیا، تو امام علیہ السلام کے یہ لفظ تھے، ان للہ و انا الیہ راجعون تسلیما لامرہ ورضاء بقضائہ عاش ابوک سعیدا ومات حمیدہ۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے والد نے انتہائی خوشبخت زندگی گزاری، سعید زندگی گزاری، ومات حمیدہ، اور اس کی موت بھی لائق حمد و ثناء و تحسین تھی، اور موت بھی انتہائی خوشبخت تھی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جیسے تمہیں اس پر مصیبت ہے، جیسے تم اس کی عزا میں ہو، ویسے ہم ہی اس کے اوپر گریہ کناہ ہیں، ویسے ہم بھی اس کے غم کو جھیل رہے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کان من کمال سعادت ہی ان رزقہ اللہ تعالی ولدا مثلک یخلفہ من بعدہ۔ فرمایا یہ ہے اس کے خوشبختی کا کمال تھا کہ اللہ نے اسے تجھ جیسا بیٹا عطا کیا۔ عثمان بن سعید کے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے امام علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے والد کی خوشبختی تھی کہ تمہاری جیسی اولاد اس کے حصے میں آئی، تم اس کے وارث بنے ہو۔ محمد بن عثمان اہل علم تھے، صاحب تقویٰ تھے، ان کی تصانیف تھیں، لکھتے تھے، خط و کتابت امام علیہ السلام کے ساتھ جاری رہتا تھا۔ اس کے علاوہ ان کی اپنی تصنیفات و تالیفات وغیرہ بھی تھیں۔ ان کے اخبار و آثار میں سے یہ بات موجود ہے کہ عبداللہ بن جعفر الحميري نے ایک مرتبہ محمد بن عثمان سے پوچھا کہ امام علیہ السلام کے ساتھ تمہاری ملاقات ہوتی رہتی ہے، بتاؤ آخری مرتبہ کہاں پر دیکھا تھا؟ تو اس کا جواب تھا کہ امام علیہ السلام کے ساتھ یقیناً میری ملاقات ہوتی ہے، آخری مرتبہ جب میری ملاقات ہوئی ہے تو وہ بیت اللہ الحرام، اللہ کے مقدس گھر میں ہوئی ہے، خانہ خدا میں ہوئی ہے، خانہ کعبہ میں ہوئی ہے، اور کہا کہ میں نے امام علیہ السلام کو یہ دعا مانگتے ہوئے دیکھا اور سنا، اللہم انجز لی ما وعدتنی۔ امام علیہ السلام دعا کر رہے تھے، بار الہ جو تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے اس وعدے کو وفا فرما، اس وعدے کو پورا کر دے۔ اور یہ بھی کہا کہ میں نے دیکھا خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کر مقام مستجار پر یہ دعا مانگ رہے تھے، اللہم انتقم لی من اعدائک، بار الہ اپنے دشمنوں سے میرے ذریعے انتقام لے۔ امام زمانہ کو یہ دعا مانگتے ہوئے محمد بن عثمان بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے امام علیہ السلام کو یہ مانگتے ہوئے دیکھا ہے اور سنا ہے۔ اس کے علاوہ لکھتے ہیں کہ جب بھی امام علیہ السلام جب بھی حج کا موسم ہوتا ہے تو امام علیہ السلام ہر سال حج کے موسم میں فریضہ حج کو ادا کرتے ہیں۔ یری الناس ویعرفہم ویرونہ ولا یعرفونہ، کہا کہ امام علیہ السلام لوگوں کو دیکھتے بھی ہیں، لوگوں کو پہچانتے بھی ہیں، لیکن لوگ امام علیہ السلام کو دیکھتے ضرور ہیں لیکن پہچانتے نہیں ہیں۔ تو امام علیہ السلام کے سامنے ہمارے تمام اعمال موجود ہوتے ہیں۔ دعا یہی کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے
اعوان و انصار میں سے شمار فرمائے، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی حکومت نصیب کرے اور ہمیں اس حکومت کے قابل بنائے، لائق بنائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ محمد نقی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔